سلامت رہیں، سلامت رہیں امیر شوکت علی، سلامت رہیں آپ۔ رحم صاحب، ہم نے شب عاشور بھی دیکھ لیا، دیا بجھا کے وفاداریاں پرکھنے کی کوشش کی، حجت احترام کہ جنت کا ہے تو جنتوں میں دی، یہ صرف میری جان کے دشمن ہے۔ آج صبح سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا، چند ایک رہ گئی، اس کے بعد امام حسین۔ وہ جو سرٹن سیکوینس تھا، اصحاب، انصار اور پھر اہل بیت اطہار کرام کے گھر والے خاندان، تھوڑا مجھے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، شب عاشور جو گزری، وہ جو مہلت دینے کا ایک وقت تھا کہ ایک رات کی مہلت چاہیے، تو بیسک یہ تھا کہ وہ مہلت دینی تھی کیونکہ جناب حر اس ٹائم اس فوج میں تھے۔ اب عاشور کے دن فجر کے وقت جب شہزادہ علی اکبر نے جو ہے فجر کی اذان دی ہے اور جب محمد رسول اللہ پہ پہنچی، اب حر اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، اس سے بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، کہ کلمہ گو بھی ہم انہی کے ہیں اور مار بھی اسی کے نواسے کو رہی۔ عمر سعد کے پاس آیا اور آ کے یہ کہتا ہے کہ عمر سعد، تو نے تو یہ کہا تھا کہ صرف گھیر کے لانا ہے اور آج تم ان کو مارنے کی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ تو عمر سعد نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ رک نہیں سکتی، گھیر کے تو لایا ہے، پہلا حملہ بھی تو کرے گا۔ اب حر اس کشمکش میں ہے کہ ایک طرف ہے جنت، ایک طرف ہے دوزخ، چناؤ کس کا کرے؟ اب یہ سوچ رہا تھا، اور دنیاوی مال متاع کا لالچ اپنی جگہ، لالچ اپنی جگہ پہ، تو سامنے سے بیٹا نظر آیا، علی ابن حر۔ اچھا، تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ بیٹے نے اتنا کہا کہ بابا، میں نے آپ کو روکا نہیں تھا کہ رستہ نہ روک۔ اور عمر سعد کو بھی لالچ تھا نا یزید کی جانب سے، کہاں کی رے کی گورنری، رے کی گورنری، اور اس سے متعلق آتا ہے تو رے کا پانی نہیں چکھ سکے گا، کچھ اس ٹائم گندم نہیں مولا کھا نے سکے فرمایا تھا کہ جس چیز کی تو لالچ میں میری قتل میں شریک ہو رہا ہے تو اس کا پانی بھی نہیں چکھ سکے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ تو علی ابن حر نے اتنا کہا کہ بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا رستہ نہ روک، جس کا رستہ روکا ہے وہ مجھے بچتا نظر نہیں آتا۔ اسی کشمکش میں حر اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ چند قدم آگے چلا اور بیٹے اور بھائی کو کہا تم رکو یہاں پر۔ دوبارہ ایک بار پھر آیا، اے بن سعد، میں آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تیر کمان کو گھٹنے کے زور سے توڑ کر عمر سعد کے منہ پہ ماری اور کہا کہ میں جنت کے دروازے پہ جو ہے علی فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں سے گناہ گار چلا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی رستہ روکیں، یہاں تو کلاشنکوف پہ چل جاتی ہیں، لیکن وہ کریم گھرانہ ہے، یہاں سے گناہ گار چلا، وہاں سے رحمت الہی چلی۔ اور حر نے کہا کہ میں مولا حسین سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ بندھے، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہا، اخطأت یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اب دیکھیے، کریم گھرانہ ہے۔ مولا حسین نے پیشانی چومی اور کہا، اے حر، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا ہے تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور جب میدان جنگ شروع ہونے لگا تو مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا اکبر، ہم حکم دیتے ہیں کہ پہلے تم جاؤ۔ تو جناب حر جو تھی وہ قدموں میں گرے، انہوں نے کہا یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کا شہزادہ ہم شکل پیمبر میدان میں جائے، میرے بچے زندہ رہیں، پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ تو جو سب سے پہلا شہید ہے وہ ہے علی ابن حر، علی ابن حر کا بیٹا، حر کا بیٹا۔ جب اور آپ یہ دیکھیے کہ ادھر سے جناب حر کا بیٹا جب میدان میں گیا ہے اور جب گرنے لگا ہے تو اس نے مولا کو آخری سلام کیا اور کہا باپ کو کہ جی بابا میری خبر لے۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ نزاع کا عالم ہو، باپ جتنا مرضی ضعیف کیوں نہ ہو، جوان بیٹا بلائے گا، باپ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟
जाएगा। हुर अपनी पूरी कुवत से पहुंचा, लेकिन हुर की आंखें जो थी खुली की खुली रह गई कि हुर से पहले जो है फातिमा का लाल पहुंचा। हाय अली इब्ने हुर का सर अपने जानू पे रखा और कहा, या अल्लाह, ये हुर की कुर्बानी नहीं है, ये हुसैन की कुर्बानी है, इसको कबूल कर ले। और तारीख के जुमले ये हैं कि जब अली इब्ने हुर की रूह परवाज हुई तो उस वक्त हुर ने अपनी बेटी की लाश को उठाना चाहा, तो तारीख के जुमले ये हैं, फ़क़ामल हुसैन, हुसैन खड़े हो गए और जनाब हुर के सीने पे हाथ रखा और कहा, तो अभी ताज़ा ताज़ा मुसलमान हो के आया, तो ये शरीयत का कानून नहीं पता। शरीयत का कानून ये है कि कोई बाप अपने जवान बेटे की मैयत को नहीं उठाता है। ओए ओए अब सिर्फ आप तसव्वुर कर लीजिए कि जब कोई बचा नहीं, सैयद अली अस्कर, सैयद अली अकबर की लाश मौला हुसैन ने कैसे उठाई होगी, और ये जुमले कितने याद आए होंगे। तो सिलसिला पहले जनाबे अली इब्ने हुर, फिर जनाबे हुर का भाई, फिर जनाबे हुर, और इसके बाद जो है अब्दुल्ला इब्ने उमैर, और ये असहाब का और अंसार का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। अच्छा, मैंने ये जाना है अल्लामा साहब से कि अहले बैत अतारे कराम में से सबसे पहले कुर्बानी किसने पेश की और क्या था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा अब्दुल शकूर भाई से एक कलाम सुना दें। मैं ये शेर ज़रूर पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। वाह, कि हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद को तूने गाली बना दिया। अल्लामा साहब इस पिछले हिस्से में बात कर रहे थे असहाबे कराम की शहादत की। मुझे अहले बैत अतारे कराम के खानवादे में से कुर्बानियों का आगाज, शहादतों का आगाज, उससे मुतालिक कुछ बताइएगा, फिर हम जाएंगे फलसफे में। वाह वाह। मैं आसिफ भाई के उस शेर से ही बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। मुझे हदीस नबवी याद आई, सुन इब्ने माजा के अंदर ये मरवी है, जो सियासत का एक मोतबर तरीन किताब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठाकर फरमाया, अल्लाह की कसम, वल्लदी नफ्सी बियदिही ला युबग़िज़ुना अहलल बैति अहदुन इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार। जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ वो जहन्नम में जाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठाकर बयान फरमाया, मेरा ईमान है। आका कसम ना भी उठाते तब भी आपकी बात सच्ची थी, लेकिन अहले बैत की अजमत को कितना उजागर आप खुद ही कर ले मैदान में फैसला, आप कोई खुद ही मैदान में फैसला कर ले कि वो जन्नती है या दोज़खी है। बेशक। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार, नफूस कुद्सिया आज करबला के मैदान में, सच्ची बात है, मैं किसको तरक करूं, जैसे वो शायर ने कहा था, शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूं, मैं किसको तरक करूं, किसका इंतखाब करूं। हर एक जिस शान से गया है, जिस शान से किस खान वादा नबूवत का खून इनकी रगों में है। हजरत अली मुर्जा करमल्लाहु वजहुल करीम, मेरे आका ने फरमाया था, सुबह लऊतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु व यफ्तहुल्लाहु अला यदिhi। मैं सुबह खैबर में परचम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है। कल अल्लाह उसके हाथ पे खैबर के किले को फतह भी करेगा। सुबह परचम हैदर मुर्जा के हाथ में दिया, जब आए ना मैदान में तो उसने मरहब ने कहा, कदाली मद खैबर वन्नी मरहब आखिर तक। तो आपने जो फरमाया जरा सुनिए, फरमाया, सम्मतनी उम्मी हैदर कलई से गाबातिन करीहिल मंजरा। और मेरी माँ फातिमा ने भी मेरा नाम हैदर रखा। हैदर कहते हैं उस शेर को जो बब्बर शेर होता है, जिसको देखकर दूसरे पर हैबत तारी हो जाती है। उस दादा की ये औलाद हैं और उस नाना की औलाद। जुमला ना बोल दो जी कि अगर मरहब में, खैबर में जो मौला अली का जो शान थी, अगर उस सीरत पे अमल किया हुआ होता तो आज हम यहूदियों से इतने घबराए ना फिर रहे होते। खूबसूरत बात उनकी साजिशों से घबराए तकलीफ में, अजियत में ना फिर रहे होते। यही तो नमूने, ये वक्त है, यही नमूने अली को जानने की, यकीनन यही उस पर अमल करने। ये उसवा इसीलिए पेश किया अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सामने कि हम इसको अपनाएं और अपनी दो जहानों की जिंदगी को संवार लें। इसी में हमारी फौज फलाह है, इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। तो यकीनन एक एक फर्ज जो जा रहा है, नबी पाक की का खून इनकी रगों में है। हैदर मुर्जा ने खुद एक मौके पर इरशाद फरमाया, अतदरून मन हुआ अशजाउन नास, और सबसे बहादुर को तुम जानते हो? सबने कहा जी आप
فرمایا مجھ سے بھی ایک بہادر تھے، مجھ سے بھی ایک بہادر۔ پوچھا وہ کون؟ فرمایا آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، حسنین کریمین کے نانا جان، وہ مجھ سے بھی بہادر تھے، وہ سب سے اشجع تھے۔ ان دونوں ہستیوں کا خون جن کی رگوں میں تھا پھر اس انداز سے نکلے، علی اکبر بھی، علی اصغر، اور جس طرح شاعر نے کہا نا جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جس انداز سے جا رہے تھے انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم نے زندہ پلٹ کے آنا ہے، ان کو یہ تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید جو ہے یہ تو پوری قوم کو زندگی دیتا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ و سلامت ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی عظمتوں اور زندگی کی جو رفتیں اور شانیں ہیں، وسعتیں اور پناہیاں ہیں، تم اس کو شعور نہیں رکھتے۔ تو یقیناً ایک اور آخر میں بات کروں علی اصغر کی، تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر الاسقلانی جلد نمبر 7 میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں، آپ ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، ظالم نے تیر نشانہ باندھ کے جب مارا، خون کا فوارہ پھوٹا، جو آپ نے الفاظ کہے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ، کہا اللہم حون علی ما نزل بی، اللہم حون علی ما نزل بی فإنه لا يكون احون علیک من فصیل۔ اللہ اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش، علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی ایک طرف، علی اصغر کی قربانی پہ ذرا غور کیجئے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا صبر، کہا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ تو یقیناً یہ عشق کی منزلیں تھیں امام حسین نے جو ساری عبور کر کے طے کر کے دکھا دی۔ اور علی اصغر کی جب قربانی فرمایا، اللہ تو وہی اللہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ، اس کا ذبح ہونا تو اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ اونٹ نبی کی اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار کا بچہ ہے، یہ ساری کائنات کے سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت جب آپ نے رو کر یہ فرمایا، آنکھوں آنسو ہیں، لیکن آپ نے دنیا کو کیا سبق دیا؟ وہ راوی کہتا ہے اللہ قسم میں نے اتنا بہادر، اتنا دلیر انسان امام حسین جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ اپنی جب باری آئی اللہ اللہ تو اس انداز سے نکلے، اس شان و شوکت سے آئے میدان میں، کوئی پرواہ نہ تھی، کسی کا روب، کسی کا ڈر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وہ سینہ سپر ہو کر اور جہاں بکف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور جب آپ زخموں سے چور ہوئے، کسی میں جرت نہیں تھی، بے شک وہ شقی القلب تھے، بہت بدتمیز تھے، لیکن آغاز میں کسی میں جرت نہ تھی۔ ایک ذلیل ترین انسان نے آگے بڑھ کر، وہ شریک اس کا نام تھا، اس نے آپ پہ حملہ کیا، بازو آپ کا زخمی کیا، دوسرے نے پھر سنان بن انس نے نشانہ باندھ کر آپ کو تیر چلایا آپ کے اوپر، اور شمر کمینے نے آگے بڑھ کر آپ کو، آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا۔ شمر کے بارے میں محدثین کا موقف سن لیں، اہل علم کا موقف سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں، امام ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں، یہ میزان الاعتدال کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ان نماز پڑھی، ان کے پہلو میں شمر بیٹھا تھا، نماز پڑھ کر اور دعا کر رہا تھا، اللہم انک تعلم انی شریف فاغفر لی، اللہ تو جانتا ہے میں بڑے شرف والا ہوں، مجھے معاف کرنا، میری بخشش فرمانا۔ آپ نے فرمایا ویحک کیف یغفر اللہ لک وقد انت علی قتل ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کمینے انسان، تیری معافی، تو فرزند رسول کا قاتل، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ اللہ عام مومن کے بارے میں فرماتے اس کا قاتل جہنمی ہے، ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ تو نے عام مومن کو شہید نہیں کیا، تم نے تو کائنات کے سردار، نبیوں کے امام کے فرزند اور جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین کو تو نے شہید کیا ہے۔ اسی لیے یزید کے بارے میں سارے محدثین کا، سلمان بھائی یہ موقف ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو اس کی وکالت کرتے ہیں۔ فرما سارے محدثین کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ لیس باہل للروایہ لانہ من قتل ابن حسین ابن رسول اللہ، یہ فرزند رسول کا قاتل ہے، اس سے کوئی حدیث نبوی بھی اگر بیان کرے وہ بھی ہم قبول نہیں کرتے، وہ بھی ہم روایت نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا طرز عمل بحیثیت ایک مسلمان اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ علی سجاد زین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد، میں چاہوں گا کہ عصر سے کچھ قبل کے لمحات ہیں، تو آپ کا ایک بہت مشہور کلام آپ پڑھتے ہیں ہم شکل پیغمبر اور جناب علی اکبر کے لیے، کہ اس وقت منظر کیا تھا
امام حسین کے وہ بیٹے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نے جب پیغمبر کو دیکھنا ہوتا تھا تو جناب علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. ذرا کلام پیش کر. درس کربلا اس کا جاننا بہت ضروری ہے. فلسفہ شہادت اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کی تاریخ میں اتنے برس بعد بھی اگر ہم یہ نہیں سمجھ پائے تو شاید قربانی کا وہ حق ادا نہیں ہوا جو امام حسین ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے. جو قربانی پیغمبروں سے نہیں لی گئی وہ آخری پیغمبر کی اولاد سے لی گئی. جو امتحان بڑے بڑے صاحب شریعت پیغمبر اور رسولہ سے نہیں لی گئی وہ قربانی امام حسین سے لی گئی. یہ محض ایک دن نہیں ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے, کربلا کا درس کیا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے تو اس درس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ محض روزہ اس دن یا فاقہ اس دن یا حلیم اس دن کرنے کا نام نہیں ہے. حسین کوئی مقصد دے کے جا رہے ہیں. حسین کچھ سمجھا کر جا رہے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. علامہ صاحب روشنی ڈالیں گے. بلا شبہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اصل محبت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. سچی محبت ہو تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ محب محبوب کا تابع دار ہوتا ہے, اس کا فرما بردار ہوتا ہے, اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. اگر بخشے تو زہ قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہے یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی, اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں. یقینا سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت ان کی سیرت مبارکہ وہ ہماری اسوہ ہے. بر صغیر کے ایک نامور عالم دین بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک مایہ ناز کتاب ہے روح پر, اس کا ٹائٹل ہی بڑا خوبصورت ہے, ایمان افروز ہے. اس کا نام ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. اس کتاب کا عنوان اور ٹائٹل ہی ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. حیران ہوتا ہے بندہ اس کتاب کو پڑھ کر. انہوں نے کربلا کے واقعات, اہل بیت اطہار کی شہادت کے واقعات اور وہاں سے آپ کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کو اکٹھا کر کے امت کو بتا دیا. قیامت تک کے لیے یہ پوری ایک درسگاہ ہے, یہ اسوہ ہے, ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم نے وہاں سے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے اخلاص اور للہیت. اخلاص اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور جب بندہ اخلاص کا پیکر ہوتا ہے نا, اس کو یو ٹرن نہیں لینا پڑتا سلمان بھائی, وہ صراط مستقیم پہ سیدھا چلتا ہے. جیسے شاعر نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. انداز کوفی بدلتے رہتے ہیں, انداز کوفی و شامی. کوفی و شامی جو انداز ہے نا, جہاں پر مفادات ہوتے ہیں, کبھی دائیں نظر آتے ہیں تو دائیں طرف بندہ ہو جاتا ہے, اگر وہی مفادات بائیں طرف نظر آئیں تو بندہ دائیں جان کو چھوڑ کے باغ کو ادھر چلا جاتا ہے, یو ٹرن لے لیتا ہے فوری طور پہ بعض اوقات. تو ایک مومن ایسا نہیں کرتا. کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملا. دوسرا پیغام یہ ملا اتقوا من فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن میں ایمان ہوتا ہے اور ایمان میں نور ہوتا ہے, فراست ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے. اور جو بصیرت ہوتی ہے نا, وہ دنیاوی مفادات جو بڑے حقیر ہوتے ہیں, معمولی ہوتے ہیں, جن کی منزل بہت, جن کا منافع بہت کم ہوتا ہے, وہ ادھر نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے
حقیقت ابدی کو کہ اللہ میرا کہاں پہ راضی ہو رہا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے، دور کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یزید جیت گیا، ابن زیاد جیت گیا، شمر جیت گیا، نہیں وہ عمر ابن سعد جیت گیا، وہ نہیں جیتے، وہ تو ہار چکے ہیں۔ جیسے ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے، آج دنیا میں کس کا نام ہے شمر، کس کا نام ہے ابن زیاد، یہ گالی بن چکے ہیں، یہ نام لوگ تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھا میں سبق کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں صبر کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانا پڑتی، استقلال، اور پہاڑ بننا پڑتا ہے استقلال استقامت کا۔ اس پورے خانوادے نے کر کے یہ دکھایا۔ اور آخری سبق میں سمجھتا ہوں اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ انابت، اللہ کی طرف توجہ۔ اس مقام پر بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا، وہاں بھی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سر سجدے میں تھا جب وقت شہادت آیا، سر سجدے میں تھا، اور اللہ سے یہی کہا جا رہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہمارا کافی ہے۔ یہی کہا جا رہا تھا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا، اخلاص اور للہیت، سب کچھ میرے اللہ کے لیے۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاک وغیرہ آپ معذرات کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ ان خوش قسمت شخصیات میں سے آپ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے ترین اور محبوب ترین پیغمبر اور اس کی آل کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عاشور محرم کی اس ٹرانسمیشن میں دانیال شہباز سے درخواست کروں گا کہ شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام، اور تمام شہداء کی بارگاہ میں سلام، اور اس دعا کے ساتھ دانیال شہباز کو کی طرف میں جاؤں گا کہ پاک پروردگار حسین کی قربانی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فلسفہ شہادت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کسی پیاسے کی جنگ کو صرف جنگ سمجھ کے ایک دن اور ایک چھٹی کے طور پہ نہیں، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے متمسک ہونے کا دن ہے، اور ایک بار پھر سے ان کی تبلیغ پر کاربند ہونے کا دن ہے۔ خدارا امت مسلمہ بن کر، فرقوں سے بہت دور ہو کر، امام حسین کی تعلیم کو صرف اگر پکڑ لیا جائے، کہ امام حسین کی صرف وہی تعلیم ہے جو ان کے نانا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ان کے نانا کا وہی پیغام اور تعلیم ہے جو اللہ باری تعالیٰ نے ہم تک پیش کیا ہے۔ صرف اس شخصیت پر اگر سب متفق ہو جائیں تو رہتی دنیا تک کم از کم تفرقہ، شر، لا قانونیت تو ختم ہو جائے گی۔ جی دانیال۔ دیکھی